6 کنالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں سے کیا چھپاتی رہی؟ ایوان صدر میں ہونے والی میٹنگ منٹس اور فیصلوں کی تصدیق ایک اور ڈاکیومنٹ سے ہو گئی۔ رپورٹ اظہار سومرو۔ قصہ کچھ یوں ہے، چولستان کینال کا معاملہ اس وقت تنازع کا شکار ہوا جب 25 جنوری 2024 کو نگران حکومت کے دور میں سندھ کے اعتراضات کے باوجود جلد بازی میں پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ اس پر سب سے پہلا مؤثر اعتراض اس وقت کے سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ باقر رضوی کی جانب سے سامنے آیا۔ اسی دوران ارسا میں سندھ کے نمائندے انجینئر احسان لغاری نے بھی تحریری طور پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ کچھ وقت تک یہ معاملہ پس پردہ جاری رہا۔ بعد ازاں فروری 2024 میں نیشنل اکنامک کونسل میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے نیشنل اریگیشن نیٹ ورک کی ترقی کے نام سے ایک منصوبہ مشروط طور پر منظور کیا گیا۔ البتہ اس کی حتمی منظوری کو مشترکہ مفادات کونسل CCI سے مشروط کیا گیا تاکہ صوبوں کے تحفظات کو دور کیا جا سکے۔ منصوبے میں جن نہروں کی تعمیر شامل ہے ان میں چولستان کینال، گریٹر تھل کینال، کچھی کینال، رینی کینال، تھر کینال اور چشمہ رائٹ بینک کینال شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق سندھ کو چولستان فلڈ فیڈر کینال اور گریٹر تھل کینال کی تعمیر پر سنجیدہ اعتراضات ہیں۔ پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ اس منصوبے پر باقاعدہ اعتراض 4 جولائی کو کیا، جب سندھ کے چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ نے چولستان کینال کا معاملہ CCI میں اٹھانے کے لیے باضابطہ خط تحریر کیا۔ تاہم صرف 4 دن بعد صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ چولستان کینال کی منظوری اور ارسا ایکٹ میں ترمیم کی منظوری بھی دے دی گئی اور صوبوں کو عمل درآمد کی ہدایات جاری کی گئی۔ یہ تضاد تب کھل کر سامنے آیا جب پیپلز پارٹی جو 4 دن قبل منصوبے کو CCI میں لے جانا چاہتی تھی، اس منصوبے کو صدر کے ذریعے بغیر کسی شرط کے منظور کروا بیٹھی۔ یہی فیصلہ بعد میں سندھ میں دھرنوں اور احتجاج کی صورت میں سڑکوں پر نظر آیا۔ ابتدا میں پیپلز پارٹی اس میٹنگ کے انعقاد سے ہی انکاری رہی، پھر کہا گیا کہ صدر کو اس کی منظوری دینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب بات بگڑنے لگی تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ میٹنگ کے منٹس غلط بنائے گئے، گویا ریاست کے سربراہ کو دھوکہ دیا گیا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مبینہ دھوکہ دہی کس نے کی اور کیا اس کے ذمہ داروں کو سزا ملی۔ حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کینال پر راضی ہو چکی تھی جس طرح وہ مردم شماری پر راضی ہوئی تھی۔ منٹس صدر کے دفتر سے ان کی مرضی سے جاری ہوئے تھے اور مراد علی شاہ کی غلط منٹس والی بات 9 ماہ بعد فیس سیونگ کے لیے کہی گئی، کیونکہ اس وقت تک ان منٹس سے انکار ممکن نہیں رہا تھا۔ اب ہم آپ کو ایک اور اہم دستاویز سے آگاہ کرتے ہیں جو منٹس کے سرکاری تصدیق کرتا ہے۔ یہ خط اس وقت کے ارسا چیئرمین عبدالحمید منگل نے وزارت آبی وسائل کو 12 اگست 2024 کو تحریر کیا۔ اس خط میں صرف منٹس کی تصدیق ہی نہیں بلکہ ان میں ہونے والے فیصلوں کی بھی تصدیق موجود ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منٹس اصلی تھے، صدر نے منظوری دی تھی اور اب انکار کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسی خط کی بنیاد پر پیپلز پارٹی نے ستمبر میں ارسا ایکٹ کے خلاف سندھ اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور کرائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صدر کے پاس اختیار نہیں تھے تو ارسا چیئرمین نے اپنے خط میں یہ کیوں لکھا کہ صدر پاکستان کے سیکریٹریٹ کی ہدایت پر ارسا ایکٹ میں ترامیم پر غور کیا گیا؟ یعنی صدر صاحب نے واضح ہدایات دیں اور ارسا نے اس پر عمل شروع کیا۔ اگر صدر کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا تو ان کی ہدایت کی روشنی میں ارسا اور صوبوں سے رائے کیوں طلب کی گئی؟ کیا یہ ایک غیر آئینی عمل نہ تھا جسے چھپانے کے لیے غلط منٹس کی کہانی گھڑی گئی؟ اہم بات یہ ہے کہ ستمبر میں منظور کی جانے والی قرارداد میں ارسا ایکٹ کی مخالفت تو کی گئی،
لیکن کینالز کا ذکر شامل نہ کیا گیا۔ حالانکہ صدر زرداری نے منٹس میں دونوں امور کی منظوری دی تھی، گویا پیپلز پارٹی نے ایکٹ پر قرارداد لا کر کینالز کے معاملے کو پس منظر میں ڈالنے کی کوشش کی، جو عوامی دباؤ اور سول سوسائٹی، وکلاء اور سیاسی جماعتوں کے احتجاج نے ناکام بنائی۔ ان تمام شواہد سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سندھ کے عوام کے شدید احتجاج اور عوامی دباؤ کے باعث پیپلز پارٹی نے بالآخر مارچ میں 7 ماہ کی تاخیر کے بعد نہروں کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی سے محض مجبوری کے تحت منظور کروایا۔ مختصر یہ ہے کہ صدر زرداری نے 8 جولائی کو جن کینالز منصوبوں کی منظوری دی تھی ان کے خلاف مارچ میں قرارداد صرف عوامی دباؤ کے تحت منظور کی گئی، لیکن اب سندھ کے عوام کسی تعویل یا وضاحت پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ وہ صرف اس وقت مطمئن ہوں گے جب منصوبے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا باقاعدہ تحریری نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اور یہی بات انہوں نے آج مسلم لیگ نون کے ایک وفد کو بھی کہی ہے کہ جب تک آپ نوٹیفیکیشن نہیں لائیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سیاسی جلسے کرے، اس میں عوام کو یہ تاثر دے کہ وہ کینالز کی تعمیر کے خلاف ہیں، اور اس کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن پیش کر کے اس کا کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے۔ کیا یہ ایک عجیب صورتحال نہیں ہے؟